بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فجر قضا کیوں ہو جاتی ہے؟ فجر قضا ہونا صرف ایک الارم کا بند ہو جانا نہیں ہے، یہ کبھی دل کا سونا ہوتا ہے، کبھی ذہن کی الجھنیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایمان کی وہ نرمی جو آہستہ آہستہ پتھر میں بدل جاتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن فجر قضا کیوں ہو جاتی ہے؟ سچ کہوں، فجر کی نماز اصل میں ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ دن کی سب سے پہلی عبادت، سب سے مشکل وقت میں رب کو یاد کرنا، یہ تو بس رب سے محبت کرنے والے کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، رات دیر سے سونا۔ ہم رات گئے تک فون میں الجھے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فجر قضا ہو گئی، نیند سے نہ جاگا گیا۔ حالانکہ اگر کل صبح کوئی فلائٹ ہوتی یا کسی نے کہا ہوتا کہ نماز کے بعد 10 لاکھ ملیں گے، کیا ہم جاگتے؟ یقیناً۔ فرق صرف قدر کا ہے، ہم دنیا کو نماز سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگے۔ وجہ نمبر 2، نیت کمزور ہے۔ حدیث کے مطابق شیطان انسان کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جانا، ابھی رات باقی ہے۔ جاگتے ہی اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں، وضو نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تو وہ گرہ جمی رہتی ہے اور ہم دن بھر بجھل تھکے بے کیف رہتے ہیں۔ تو وجہ نمبر 3، شیطان کی گرہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ یوں کہتا ہے، تمہارے سامنے لمبی رات ہے، سوتے رہو۔ بس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صبح خوش دلی اور چستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، ذکر، وضو، نماز نہ کرے، تو وہ سستی اور بجھل پن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ یہ برکت کا زوال ہے۔ فجر کی قضا صرف وقت کا نقصان نہیں، یہ برکت کا زوال ہے۔ دن بھر کی بے سکونی، دل کا الجھاؤ، گناہوں کی طرف جھکاؤ اور بدترین احساس جرم، اور یہ سب فجر کی قضا کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ پہلا، سونے سے پہلے دعا کریں، یا اللہ مجھے جگا دینا، میری مدد فرما۔ دوسرا، نیت پکی کریں، الارم 1 نہیں 3 لگائیں، کسی سے کہیں کہ وہ آپ کو کال کر کے جگا دے، موبائل کو خود سے دور رکھیں۔ تیسرا، روحانی ماحول بنائیں، سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی، سورہ ملک اور 3 قل پڑھیں۔ سونے سے پہلے قرآن سنیں یا دینی ویڈیوز دیکھیں، دنیاوی باتیں نہیں۔ چوتھا، سونے کا وقت درست کریں، رات 12 کے بعد سونا دل کی سختی کو جنم دیتا ہے، کوشش کریں عشاء کے بعد فوراً سوئیں۔ پانچواں، اپنے دل کو جگائیں، فجر صرف نماز نہیں ہے، یہ آپ اور اللہ کے ہر روز کی ملاقات ہے۔ ایک سوال، اگر کل صبح آپ کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرے گا، کیا آپ جاگیں گے؟ کیا آپ الارم لگائیں گے؟ کیا دل دھڑکے گا؟ تو پھر جان لیں، فجر کی اذان وہ بلاوا ہے جو روز آتا ہے، مگر ہر بار سب نہیں سنتے۔ یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا ذکر عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نماز کی محبت دے دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو رات کے اندھیرے میں تجھے یاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو روز قیامت نور بن جائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔